السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ حدیث میں ہم پڑھیں گے کتاب عمدۃ الاحکام اور اس کا باب حیض کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر ہم پڑھیں گے 39 اور لیسن نمبر بھی 39۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، ان فاطمہ یہ کہ فاطمہ بنت ابی حبیش، ابو حبیش، فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سألت سوال کیا، اس نے مؤنث کا صیغہ ہے، اب اس کو آگے ملایا تو تاکہ نیچے زیر آ گئی۔ سألت النبی، اس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالت تو اس نے کہا، انی استحاذ، بے شک مجھے استحاضہ کی بیماری ہے۔ استحاذ مجہول کا صیغہ ہے لیکن استحاضہ کی بیماری ہی ترجمہ کریں گے۔ فلا اطہر، اور میں پاک نہیں ہوتی، فلا اطہر پس میں نہیں پاک ہوتی، افادع الصلاۃ، کیا فا پس یا تو، ادع الصلاۃ میں نماز چھوڑ دوں، قال آپ نے فرمایا، لا نہیں، ان ذالک دم عرق، بے شک یہ دم عرق رگ کا خون ہے، ولیکن اور لیکن دع الصلاۃ، تو چھوڑ دے نماز، قدر الایامی اندازے کے مطابق، التی وہ جو کنتی تھی تو تحیضین حائضہ ہوتی، فیہا اس میں، ثم اغتسلی پھر تو غسل کر، وصلی اور تو نماز پڑھ، وفی روایتن اور ایک روایت میں ہے، ولیست بالحیضۃ اور نہیں ہے یہ حیض، فاذا پس جب اقبلت الحیضۃ حیض آ جائے، فترک الصلاۃ تو چھوڑ دے نماز، فیہا اس میں، فاذا ذہب پس جس وقت وہ چلا جائے، قدرھا اندازے کے مطابق، فغسلی تو غسل کر، ان کی فغسلی کا دھو لے کر لے، فغسلی تو دھو لے، ان کی اپنے سے، دما خون، وصلی اور تو نماز پڑھ۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ جی تو ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 39، جس میں ہم نے پڑھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فاطمہ بنت ابو حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے خون کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک بیماری ہے استحاضہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ استحاضہ کے بلڈ میں اور حیض کے بلڈ میں، پیریڈز کے بلڈ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پیریڈز کا بلڈ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور استحاضہ کا بلڈ یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، وہ رگ پڑتی ہے تو وہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس میں عورت معذور ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کو روک نہیں سکتی اور اپنی مرضی سے اس کو جاری نہیں کر سکتی۔ اور جو بلڈ پیریڈز کا ہوتا ہے وہ حیض کا بلڈ ہوتا ہے اور اس سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلے کی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کہنے لگی میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی، یعنی اکثر ہی جیسے حیض کے دن ہوتے ہیں، کسی کے 6 دن، کسی کے 5 دن، کسی کے 8 دن، کسی کے 7 دن، لیکن ان 5 6 7 8 اپنے اپنے دنوں کا عورتوں کو حساب ہوتا ہے، لیکن ان دنوں کے علاوہ مہینے کے درمیان میں، مہینے کے شروع میں یا مہینے کے اینڈ میں یا ریگولر اگر کسی کو کوئی بلڈ کا داغ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استحاضہ کی بیماری ہے ان دنوں کے علاوہ۔ اور اکثر اوقات یہ بیماری خوراک کی کچھ تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میڈیسن وغیرہ مل جاتی ہیں، ان کو یوز کرنا چاہیے، لیکن اس میں مسائل نماز کے اور عبادت کے کیا ہیں؟ اب اس میں مسائل عبادت کے اور نماز کے یہ ہیں کہ عام عبادت تو حیض کی حالت میں بھی ہوتی ہے، جیسے صبح شام کے اذکار، اور پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی، جو ہم رات کو جیسے صورتیں پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نماز پیریڈز کے ایام میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
تو اب وہ پوچھ رہی ہیں فاطمہ بنت ابو حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے تو استحاضہ کی بیماری ہے، پیریڈز کے دن اگر 8 دن یا 6 دن کے جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی مجھے بلڈ آتا رہتا ہے، میں اس میں خون، مجھے داغ لگتے رہتے ہیں خون کے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ان ذالک دم عرق، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، اس میں نماز نہیں چھوڑنی۔ افعاد الصلاۃ، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپس میں نماز چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس میں نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک رگ پھٹنے سے خون نکلتا ہے۔ لیکن داعی الصلاۃ قدر الایام التی کنتی تحیضین فیہا، ان دنوں میں تم نے نماز چھوڑنی ہے جن دنوں میں تم حائضہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے کسی کے پیریڈز کی ڈیٹ اگر 10 سے لے کے 16 تک ہے تو وہ پورا مہینہ بھی اگر اس کو کوئی بلڈ کے سپاٹ وغیرہ نظر آتے ہیں، کچھ بھی ہے، کسی طرح سے بھی یورین کے ساتھ یا کسی طریقے سے بھی اس کو جو ہے وہ کچھ بلڈ محسوس ہوتا ہے، تو وہ ان دنوں میں نماز ادا کرے گی، ماں سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اس کو حیض آتے ہیں، پیریڈز کے جو دن ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا اگر وہ 10 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ تک ہیں تو 10 سے لے کے 6 تک کے درمیان میں نماز ادا نہیں کی جائے گی، ان دنوں میں نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ باقی سارے اذکار تو ہمیں حیض کے مسائل میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طرح سے تلاوت کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ضروری قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے کوئی حفظ کرنے والی بچیاں ہیں، ترجمہ پڑھنے والی، یعنی یہ ہمارے بات ذہن میں ہونی چاہیے اور ان مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح روزوں کے مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے کہ حیض کی حالت میں روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں رمضان کے بعد جو ہے ان روزوں کی قضا دینا ہوتی ہے، وہ روزے رکھے جاتے ہیں جتنے بھی چھوٹے رمضان میں۔ تو غیر رمضان میں جتنے بھی پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹے وہ غیر رمضان میں رکھے جائیں گے تاکہ ان کی جو ہے وہ تلافی ہو جائے، وہ رمضان کے روزے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں، پورے ایک مہینے کے روزے۔ اب یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، جن دنوں میں، صرف ان دنوں میں نماز کو چھوڑنا ہے جن دنوں میں آپ کو حیض آتے تھے۔ ان دنوں میں نماز چھوڑنے کے بعد جیسا میں نے آپ کو کہا، فرض کریں کسی کے وہ دن 10 سے 16 تک ہیں، تو پھر 16 کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابیہ کو جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق وہ بہن جو ہے وہ 16 دنوں بعد غسل کریں گی، ثم اغتسلی وصلی، پھر وہ غسل کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ خون کو دھونا ہے، یعنی جو پیریڈز کا خون ہے وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا ہے، دھونے کے بعد غسل کیا جائے گا اور پھر نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں، اس دوران اور پھر اس کے بعد بھی باقی دنوں میں، یعنی وہ 10 سے 16 تو پیریڈز کے دن گزر گئے، حیض کے دن گزر گئے، لیکن باقی دنوں میں بھی اگر بلڈ آ رہا ہے، کبھی چھوٹا موٹا داغ لگ جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، تو اس کو ہم حیض کا خون شمار نہیں کریں گے، بلکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا استحاضہ کی بیماری کا بلڈ ہوگا۔ تو اس استحاضہ کی بیماری کی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حیض آ جائیں تب نماز چھوڑ دو، اس اندازے کے مطابق جس میں تمہیں پہلے حیض آیا کرتے تھے، تو اس اندازے کے مطابق نماز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جب حیض چلے جائیں اسی اندازے کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو کسی کا فرض کریں بتایا کہ 10 سے 16 تک اس نے چھوڑنی ہے نماز، اور پھر 10 سے 16 کے بعد اس کے دن گزر گئے، اب وہ اپنے سے بلڈ کو دھو کے غسل کریں گے اچھی طرح سے، مسنون غسل، اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔ ہاں، اگر بلڈ اس کے بعد بھی آ رہا ہے تو وہ استحاضہ کی بیماری میں شامل ہوگا، جو کہ ان کو پہلے نہیں آتا تھا، بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اسی طرح باقی ایام میں بھی اگر بلڈ آ رہا ہے تو وہ بھی ان کو استحاضہ کی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے نہیں آیا کرتا تھا۔ تو پھر اس طریقے سے استحاضہ کی بیماری اور حیض میں فرق ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے جتنے دن تمہارے پہلے ہوا کرتے تھے اتنے دن نکالنے کے بعد غسل کرنا ہے مسنون، اور غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرنی ہے، چاہے بلڈ آ رہا ہو چاہے بلڈ نہ آ رہا ہو، کبھی آئے یا کبھی نہ آئے باقی دنوں میں۔ تو اب یہاں سے ہمیں کچھ مسائل جو سمجھ میں آئے وہ یہ ہیں کہ استحاضہ کے خون سے نماز اور دیگر عبادات کا فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حیض کا خون ناپاک ہوتا ہے، اس کو دھونا لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے خون کو دھو لو۔ اور پھر جو خاتون
استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوگی، وہ اپنے حیض کے دنوں کا حساب لگا کر ان میں نماز کو چھوڑ دیا کرے گی، جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کر دیا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمان بہنوں کو صحت اور تندرستی دے اور ایسی بیماری سے بچا کے رکھے، اور ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔